ایون جب آپ کے آنسو نکلتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کو اپنے وہ آنسو بھی اپنی درد کے سامنے توہین آمیز لگتے ہیں، لیکن آپ اس ماں کی تکلیف کو، آپ اس بہن کی، آپ اس بیٹی کی درد کو، تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کریں، بچائیں اپنے پیاروں کی جب بھی گمشدگی کی جس تکلیف سے گزر رہے ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جسمانی اذیت، سردی، یہ گرمی، یہ سڑکوں پر بیٹھنا بہت چھوٹی تکالیف ہے۔ عمران خان صاحب کی کالے دروازوں کے بیک پر ہے نواز شریف صاحب، اور ایڈوانس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لے مبارک ہو آپ کا پرائم منسٹر، تو کس لیڈر سے آپ توقع کرتی ہے کہ اس جگہ سے تھوڑی سی امید ہے؟ اسلام آباد کی عوام نے اور پورے اوور آل پاکستان کی عوام نے آپ کی میزبانی کے پرائز کس طرح سے انجام دوں؟ دیکھیں بہت شکریہ، ہم لوگ جب سے بیٹھے ہیں یہاں پر ہماری غم زدہ خاندان جتنے بھی ہیں وہ سب ذہنی مریض بن چکے ہیں، بالکل، اور یہ جو جسمانی تکلیف ہے یہ تو ٹیمپریری ہے، یہ تو عارضی طور پر ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی جو ہے محسوس ہی نہیں ہوتی، کچھ ہمیں سردی لگتی ہے، یہاں پہ ہماری مائیں کام رہی ہوتی ہیں، یہاں پر بوڑھے بزرگ خواتین سب کے سب بیمار ہیں، روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو ہاسپٹلائز کیا جا رہا ہے، لیکن ہم جس تکلیف کا کہہ رہے ہیں بار بار کہ وہ اس تکلیف سے بہت بڑی ہے، جو ہمارے پیاروں کی جبری گمشدگی کی تکلیف ہے، اب اس سے نجات چاہ رہے ہیں، ہم یہ تکلیف بھی اس وجہ سے برداشت کر رہے ہیں، ہمیں وہ سخت، ہمیں وہ طاقت اس وجہ سے، ہمیں وہ ہمت کی تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے اس وجہ سے ہے کہ ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں اپنے پیاروں کی بازیابی کی۔ کراچی کی سڑکوں پر گھسیٹا گیا ہے، ان کی گاڑیوں میں ہمیں گھسیٹا گیا ہے، گرفتاریاں ہماری کی گئی ہیں، ہمارے اوپر FIR ہوئی ہیں، پھر بات یہاں تک ہے کہ یہاں یہ جب معاملہ ہوا تو یہ معاملہ صرف ہائی لائٹ ہوا، لیکن بلوچستان میں روزانے کی بنیاد پر ہوتی ہے، وہاں پر چونکہ میڈیا نہیں ہے، وہاں پر اس ایشوز کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے، زبردست دبایا جاتا ہے، اس وجہ سے وہاں پر یہ معاملات میڈیا کے سامنے۔ بلوچستان سے کس مرتبہ آئی ہے تو آپ جانتی ہیں کہ حکومت میں والوں میں آپ بلوچستان صوبے کی طاقت سب سے زیادہ ہے، سینٹ کا چیئرمین بلوچستان سے، وزیر داخلہ آپ کا بلوچستان سے تھا، اس کے علاوہ پرائم منسٹر آپ کے بلوچستان سے، آپ کا استقبال بھی اس طرح نہیں ہونا چاہیے، کیا آپ کو اپنے پرائم منسٹر، اپنے مٹی کے پرائم منسٹر سے گلا نہیں ہے؟ جی دیکھیں، میں سمجھتی ہوں جو کہ ایک سپریمیسی کی کرسی پر بیٹھتا ہے، چاہے وہ اس کا تعلق بلوچستان کے صوبے سے ہو، چاہے وہ پنجاب سے ہو، سندھ سے ہو، اس وقت وہ جس کرسی پر، وہ جس اسٹیٹس پر ہے، اس کا جو مقام ہے وہ سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے، اور جہاں تک بلوچستان کے ہونے کی بات ہے تو بلوچستان سے چیف جسٹس صاحب بھی ہیں، انہوں نے بھی ابھی تک ہم کئی دنوں سے یہاں پر 4 دن سے زیادہ عرصہ ہو گیا یہاں پر بیٹھے ہیں، انہوں نے کبھی ہماری حمایت میں ایک اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا، بلکہ ہمارے اس ایشو کو بھی عدالت میں اس طریقے سے ہائی لائٹ نہیں کیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پر پیچھے سے جو ایک چیز کو نریٹ کیا جاتا ہے، وہاں پر پیچھے سے جو گاڑی کی اسٹیئرنگ چلا رہی ہے وہ جو ہے بلوچ نہیں ہے، وہ مزید طاقتور لوگ ہیں، وہ اس پر جو ہے چاہے سامنے والا وزیر اعظم بلوچ ہو، چاہے چیف جسٹس بلوچ ہو، اسی سے کوئی وہ میٹر کرتی ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ان کو دیکھا ہے اس معاملے میں، وہ بے بسی دیکھی ہے، ہم نے اس وزیر اعظم کو بھی دیکھا ہے جو شہباز شریف جن کی حکومت تھی، وہ بلوچستان میں آئے، سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں لاپتہ افراد کے معاملے پر جو ہے بااختیار لوگوں سے میں بات کروں گا اس ایشو پر۔ جی جی بالکل، اور اس ایشو سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو وزیر اعظم ہیں وہ بھی لاپتہ افراد کے معاملے میں بے بس ہے، تو اس چیز کا توقع کرنا کہ وزیر اعظم کی طرف سے ہمیں اس قسم کی ایک ریلیف ملے گی تو میں سمجھتی ہوں۔ اگر سیاستدانوں کی طرف ہم دیکھیں اور آپ کس لیڈر سے توقع کرتی ہیں ایز پاکستانی کے، چاہے وہ عمران خان صاحب ہے، عمران خان صاحب کی کالے دروازوں کے بیک پر ہے، نواز شریف صاحب جو ہے اس وقت وزیر اعظم بننے کے لیے لایا جا رہا ہے، اور ایڈوانس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لے مبارک ہو آپ کا پرائم منسٹر، تو کس لیڈر سے آپ توقع کرتی ہے کہ اس جگہ سے تھوڑی سی امید ہے؟ دیکھیں، جہاں تک میں خود 14 سالوں سے اپنے والد کی بازیابی کے لیے اور تمام مسلم پرسنس کی ایک کو چلا رہی ہوں، مختلف ہمارے حکومتی نمائندوں سے مذاکرات ہوئی ہیں، یقین دہانیاں ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی حکومتی نمائندہ آئے ہیں انہوں نے ہم سے مذاکرات کیا، ہم نے ٹرسٹ کی بنیاد پہ ہم نے ان کی باتوں پر یقین رکھا، ان کی جو ایک کریڈیبلٹی تھی وہ جو یقین دہانیاں ان کی جھوٹ ثابت ہوئی، وہ جو ان کی تسلیاں جھوٹ ثابت ہوئی، اس چیز سے ان کی کریڈیبلٹی کو کافی وہ متاثر ہوئی ہے۔ ابھی میں سمجھتی ہوں سکتا ہے جس کے ہاتھ میں پاور ہے، کیونکہ مسنگ پرسن جیسے سنگین ایشو کو حل کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس مسئلے کو حل کرنے کی اہل ہے، وہ آئے، ہم ان سے بات کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ فرض صاحبہ آئی تھی، وہ بھی گورنر صاحب آئے تھے بلوچستان کے، کچھ معاملات ہوئے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ایشو کو حکومت کے پاس لے جانا چاہتے ہیں، ہم نے کہا کہ آپ ہمارے ایشو، ہم یہاں پر آئے ہی ہیں کہ ہماری بات حکومت تک جائے، تو ان کی طرف سے بھی کوئی یہ یقین دہانی نہیں ہوئی کہ آپ کے معاملات
100% हल हो जाएंगे। और जहाँ तक जो है मरा साहिबा की बात है, वो मैं समझती हूँ वो खुद उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से, और बलूचिस्तान में जो वहाँ पर सियासत से ताल्लुक रखने वाले लोगों की क्या अथॉरिटीज हैं, इख्तियारात क्या हैं, वो किसके कहने पर बातें करती हैं या उनके मुज़ाकरात होती है, वो उन सब पूरी उस जो है साइकिल को हम जानते हैं। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि इस मामले पर जो कोई आती है हमारे साथ बात करता है, वो इस मामले को हल करने का इख्तियार रखे, चाहे वो कोई भी शख्स हो, हम उनके साथ बात करने के लिए बैठने के लिए तैयार। अभी कोई आया है उनके बाद, कोई हुकूमती नुमाइंदे आपके पास आ रहे हैं? नहीं जी, अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई नहीं आया है मुज़ाकरात के लिए, और हमारा एहतजाज जारी है। स्ट्रेटेजी क्या है? गुज़िश्ता 50 दिनों से आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, और जिस तरह के आपने कहा कि इस्लामाबाद के हुक्मरान जालिम है, तो इस्लामाबाद की सख्ती जो है वो भी बहुत जालिम है, तो कैसे यहाँ पर गुजर बसर हो रहा है? जो सख्तियाँ ये बर्दाश्त कर रही है, तो क्या चीज़ है? देखिए, एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि हम अपने प्यारों की जब भी गुमशुदगी की जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं, वो हम समझते हैं कि ये जिस्मानी अज़ियत, सख्ती, ये गर्मी, ये सड़कों पर बैठना भी बहुत छोटी तकलीफ है। हम जिस तकलीफ से हमारी दातें गुजरती हैं, हम अपने गाँव को देखते हैं, वो रातों को सच्ची वो हम उन बच्चों को देखते हैं। हमारे पास इस वक्त भी ऐसी बच्चियां हैं जो मरीज है। वो एक बच्ची है जिसको हॉस्पिटल एडमिट किया गया है, ट्रीट किया गया है, हमें पहले तौर पर इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया है, अज़ियत की गई है। जिनके गमज़दा खानदान जितने भी हैं वो सब ज़हनी मरीज बन चुके हैं। बिल्कुल, और ये जो जिस्मानी तकलीफ है ये तो टेम्परेरी है, ये तो आर्जी तौर पर है। हम यहाँ पर बैठे हैं, तकलीफ होती है, हमें तकलीफ होती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें कोई जो है महसूस ही नहीं होती कुछ, हमें सर्दी लगती है, यहाँ पे हमारी माएँ काम रही होती हैं, यहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग खवातीन सबके सब बीमार हैं, रोजाना की बुनियाद पर लोगों को हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है। लेकिन हम जिस तकलीफ का कह रहे हैं बार बार कि वो इस तकलीफ से बहुत बड़ी है, जो हमारे प्यारों की जबरी गुमशुदगी की तकलीफ है, अब उससे निजात चाह रहे हैं। हम ये तकलीफ भी इस वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं, हमें वो सख्त, हमें वो ताकत इस वजह से, हमें वो हिम्मत की तकलीफ को बर्दाश्त करने के लिए इस वजह से है कि हम एक जंग लड़ रहे हैं, अपने प्यारों की बाजियाबी की, उनकी आजादी की जंग लड़ रहे हैं। और हम समझ रहे हैं कि जंग में आपको जो है बहुत सारी चीजें फेस करनी होती है। जंग में आपकी मदद करने के लिए आए नहीं जनाब इसानी, जो दूसरा ग्रुप है, या आपको मुश्किलात को बढ़ाने के लिए? जी देखिए, उनके बारे में मैं सिर्फ इतना दूंगी कि इस वक्त वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने बैठे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, उनकी चंद मुतालिबात हैं। मैं समझती हूँ जिस तरह हमें हक है इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करने का हक, इसी तरह हर एक शहरी को पाकिस्तान का हक है कि वो आए अपनी बात, अपने मुतालिबात रखें। पाकिस्तान के सरदार बलूचिस्तान में बैठे होते हैं और यहाँ वफाक में भी आते हैं, तो बलूच सरदारों से गिला है या बलूच सरदारों ने आपका कोई साथ दिया? जी देखें, मैंने अभी यही जिक्र किया कि ये मामला यहाँ की वजीर आजम के हाथ में नहीं है, तो यहाँ के सरदारों में क्या होगा? सरदार तो इस वक्त जो है अख्तर जान मेंगल साहब है, वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे हैं, उनको खुद जो है किस तरीके के इश्यूज का सामना है वो हम सब देख रहे हैं। तो बात ये है कि हमारी इन सरदारों से वो गिला ही नहीं है, हमारे बलूचिस्तान के लोगों से वो गिला ही नहीं है, गिला इस रियासत से है, इसके उस सिस्टम से है जो सिस्टम हमें मार रही है। हम इंसाफ भी उससे चाहते हैं, और हमारी जो है जंग है अपने प्यारों की बाजियाबी की जंग, वो भी उस निजाम से है जिस निजाम से हमारे लोग हमसे छीने गए हैं, हमारी जिंदगियां बर्बाद की गई है, हमें यूं सड़कों पर लाया गया। डॉक्टर मारन बलोच साहिबा, क्योंकि हम सुनते हैं, उनको देखते हैं, वो तमाम जितनी भी मेरी बलोचिस्तान से बेटियां, मेरी बहनें आती हैं, तो वो कफालत और ख्याल इस तरीके से करती हैं कि उनको जब देखा जाता है तो वो एक माँ के रूप में होती है, एक बड़ी बहन के रूप में होती है, एक वादा के रूप में होती है, और एक दलेर आयरन लेडी उनको कहा जा सकता है। मुझे ये बताएं कि एज ए डॉक्टर क्या वो कोई मेडिसिन खाती है दलेरी की, और अगर वो दलेरी और गैरत की गोली खाती है तो वो भाई को भी दे सकते? मैं समझती हूँ कि आपको जितनी ज्यादा तकलीफ होती है, हम जिस सूबे से हैं वहाँ पर कोई ऐसी बहन बेटी नहीं है, हमारी 3 साल की बच्चियां तक नारे लगाती हैं। वो अपने लोगों को गायब करने के जो कल्प्रिट्स हैं उनके सामने खड़े होती हैं, क्योंकि बच्चियां हैं, उनके दिलों में वो जो नफरत हमने देखी है वो एक बहुत शिद्दत के साथ है। तो आप जब उठेंगे, आप आंख खोलेंगे एक ऐसी जमीन पर जहाँ पर मैं खुद हमने फौजी ऑपरेशन देखी है, हमने बमबारियां देखी है, लोगों के घरों को जलता देखा है, लोगों अपने घर को मिसमार होते देखा है, कई दफा जो है छापे पड़े हैं, कई दफा गिरफ्तारियां हुई हैं, हमारी जिंदगियां एक आम जाती जिंदगी होती है वो बिल्कुल गायब हो गई है हमसे। तो ये जब आप इस तरीके के मुश्किल हालात से गुजरते हैं, उसमें आपके पास एक वाहिद ऑप्शन होता है कि आप रेजिस्ट करें,
وہ مرنگ بھی ہو، کسی کے لیے یہ آپشنل نہیں ہے کہ وہ آئے سڑکوں پر اس طریقے سے وہ ریزسٹ کرے گا. بعض چیزیں انسان کو وہ حالات، وہ مشکل حالات ہی مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ اس طریقے سے بہادر بنے، یا جس طریقے سے وہ بولڈنس کے ساتھ بات کرتی ہے. یہ تمام چیزیں، کوئی اس پہ گولی نہیں ہے، کوئی اس پہ ایک ٹریٹمنٹ نہیں ہے کہ کسی کو بہادر بزدل بنانے کا. یہ آپ کے اپنے حالات ہیں اور آپ کے اپنے فیصلے ہیں، آپ کے ذاتی فیصلے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے اوپر ہونے والے ظلم اور جبر کو سہیں گے یا اس کے خلاف بہادری سے مقابلہ کریں گے. اور مہرنگ صاحبہ بھی وہی کر رہی ہے. بہت شکریہ میری بہن، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا. کیا پیغام کرتی ہیں اسپیشلی اسلام آباد کے لوگوں کے لیے کہ اسلام آباد کی عوام نے اور پورے اوور آل پاکستان کی عوام نے آپ کی میزبانی کے فرائض کس طرح سے انجام دوں؟ دیکھیں، بہت شکریہ. ہم لوگ جب سے بیٹھے ہیں یہاں پر ہماری کافی زیادہ لوگوں نے سپورٹ کیا ہے. اسلام آباد میں موجود یہاں کی جو سول سوسائٹی ہے ان کی طرف سے، مختلف تنظیموں کی طرف سے. اور میرا صرف پیغام ایک ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف اپنے پیاروں کی تلاش میں نکلے ہیں. ہم بلوچستان کی وہ غمزدہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں کہ ہم نے درد دیکھی ہے، ہم نے تکلیف دیکھی ہے. کسی کو شوق نہیں ہوتا وہ سڑکوں پر آئے، سردی میں بیٹھے اپنے پیاروں. اب ایون جب آپ کے آنسو نکلتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کو اپنے وہ آنسو بھی اپنی درد کے سامنے توہین آمیز لگتے ہیں. لیکن آپ اس ماں کی تکلیف کو، آپ اس بہن کی، آپ اس بیٹی کی درد کو، تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو پروپیگیٹ کرنا شروع کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس جو ہے، آپ اگر کسی کے ساتھ بھی ہمدردی نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ اس کو کوئی لیبل نہ لگائیں کہ اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا ہے. اگر کسی کو یہ لگتا ہے تو یہاں پر بیٹھے ہمارے ساتھ ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں. آپ ان کو دیکھ لیں، آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس درد اور تکلیف سے گزرے ہیں. اور ہم جو ہے ایک شہریت، ایک قومیت سے پہلے ہم انسان ہیں. ہمارے کچھ انسانی فرائض بھی ہیں. ہمیں سب سے زیادہ وہ اپنے انسانی فرائض سمجھ کے ایک دوسرے کو انسان کے طور پر ان کی درد، ان کی تکلیف کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تب جو ہے ہم ایک پرامن ماحول میں زندگی گزار سکتے ہیں. تب جو ہے ہم ایک آزاد فضا میں سانس لے سکتے ہیں. بہت شکریہ سمیع بلوچ صاحبہ، آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے ٹائم دیا. آپ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ صاحبہ کا اسپیشلی بہت زیادہ ساتھ دے رہی ہیں اور آپ نے آپ کی پوری ٹیم کو ماشاءاللہ سے بہت زبردست طریقے سے مینٹین کیا. اس شخصیت کو آپ برداشت کر رہی ہیں اور آپ ایز اے جرنلسٹ بھی کام کرتی ہیں. میں آپ کے جذبے کو سلوک کرتا ہوں، آپ کی محنت کو سلوک کرتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ضرور کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں میں آسانی فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو قیامت اسی طرح قائم و دائم رہے تاکہ آپ ہمیشہ غمزدہ خاندانوں کے ساتھ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. مجھے سمیع بلوچ صاحبہ کو اور فرحات خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نے کے اقبال. بلوچستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد.